مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، شعبہ اردو۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے علامہ اقبال کی نظم ہمالہ۔ آپ دیکھیں کہ ہمالہ علامہ اقبال کی وہ مشہور نظم ہے جو 1901 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ اس نظم سے محمد اقبال کی شہرت ہندوستان کے گوشے گوشے تک پھیل گئی تھی۔ نظم یہ جو ہمالہ ہے دراصل اردو زبان کی ترکیب یعنی ہم اور جمع اعلیٰ از ایکول ٹو ہمالہ تشکیل پایا ہے، جو سلسلہ کوہ ہمالیہ کا نام ہے۔ محمد اقبال کی یہ مشہور نظم مئی 1904 عیسوی میں لاہور کے مشہور ادبی رسالہ مقصد میں شائع ہوئی تھی۔ آئیے ہم یہاں پہ علامہ اقبال کی نظم ہمالہ پڑھتے ہیں۔ غور سے سنیں آپ لوگ کہ اے ہمالہ، اے فصیلے کشور ہندوستاں، اے ہمالہ، اے فصیلے کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیری نہ روزی کے نشاں، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیاں، ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے، امتحاں دیدہ ظاہر میں کوہستاں ہے تو، پاسباں اپنا ہے تو دیوار ہندوستاں ہے تو، مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو، سوئے خلوت گاہ دل دامن کشے انساں ہے تو، برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلہ مہر عالم تاب پر، تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں ہیں تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن، چوٹیاں تیری ثریا سے ہیں سرگرم سخن، تو زمیں پر اور پہنائے فلک تیرا وطن، چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے، ابر کے ہاتھوں میں رہوار ہوا کے واسطے، تازیانہ دے دیا برق سر کوہسار نے، اے ہمالہ کوئی بازی گاہ ہے تو دوزی سے، دست قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے، ہائے کیا فرتے طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر، فیلے بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر، جنبش موج نسیم صبح گہوارہ بنی، جھومتی ہے نشہ ہستی میں ہر گل کی کلی، یوں زبان برگ سے گویا ہے اس کی خاموشی، دست گلچی کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی، کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا، کنج خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا، آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، سنگ رہ سے گاہ بجتی گاہ ٹکراتی ہوئی، چھیڑتی جا اس راق دل نشیں کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو، لیلی شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا، وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا، کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کوہسار پر، خوشنما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر، اے ہمالہ داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن تیرا، کچھ بتا اس سیدھی سادھی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازہ رنگ تکلف کا نہ تھا، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت نظم ہے یہ کہ ہر بند میں گویا جادو ہے۔ آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال کے جو پہلے شعری مجموعے بانگ درا کی یہ نظم ہمالہ جو ہے وہ پہلی نظم ہے جو 1901 عیسوی میں رسالہ مقصد کے پہلے نمبر پر شائع ہوئی۔ اس نظم میں وطن پرستی کے جذبات پوشیدہ ہیں اور منظرکشی کا کمال نظر آتا ہے۔ اس کی زبان فارسی رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ چونکہ یہ نظم وطن پرستی کے جذبے کے تحت لکھی گئی ہے،
اس لیے اس میں مبالغہ کا رنگ جگہ جگہ نمایاں ہے۔ یہ نظم 8 بندوں پر مشتمل ہے جن کی تشریح ہم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ پہلے جو بند ہے اس میں شاعر کو ہمالیہ سے خطاب کرتا ہے کہ تو ہندوستان کی حفاظت کے لیے دیوار جو شہر پناہ کا کام دیتا ہے، اور تو اس قدر بلند ہے کہ آسمان بھی تیری پیشانی کو جھک کر چومتا ہے۔ تو دنیا کی پیدائش کے وقت سے موجود ہے لیکن ابھی تک جوان ہے، تجھ میں کسی طرح ذوف یعنی بزرگی کے آثار پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو جبل طور پر تجلی دیکھی تھی، لیکن عقلمندوں کی نگاہ میں تو سراپے تجلی ہے، یعنی تیرا وجود سرتاپا قدرت خداوندی پر شاہد ہے، دلالت کرتا ہے تیرا وجود۔ پھر دیکھیں کہ دوسرے بند میں کیا ہے کہ بظاہر تو پہاڑ ہے لیکن دراصل قدرت نے تجھے ہندوستان کا محافظ بنا دیا ہے۔ تو اس قدر اونچا ہے کہ اگر تجھے دیوان قرار دیا جائے تو یہ آسمان اس دیوان کا پہلا شعر ہے، اور تجھے دیکھ کر ہر شخص کے دل میں تیری عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تیری چوٹیوں پر ہمیشہ برف جمی رہتی ہے، اور یہ برف ایسی معلوم ہوتی ہے کہ گویا تیرے سر پر فضیلت کی تاج بندھی ہوئی ہے، اور یہ تاج اس قدر محترم ہے کہ آفتاب کو بھی شرما دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آفتاب کو بھی تاج جو ہے وہ اس قدر محترم کہ آفتاب کو بھی شرما دیتا ہے، یعنی کہ آفتاب کو بھی غیرت محسوس ہوتی ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ شاعر ہمارے دل پر کوہ ہمالیہ کی بلندی اور عظمت کا نقش قائم کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ تیسرے بند میں شاعر کیا کہتا ہے کہ اے ہمالیہ تیری چوٹیاں ستاروں سے باتیں کرتی ہیں، یعنی بہت بلند ہے، اگرچہ تو زمین پر قائم ہے لیکن وسعت کے لحاظ سے آسمان معلوم ہوتا ہے۔ تیری وادیوں میں جو ندیاں بہتی رہتی ہیں ان کا پانی نہایت شفاف ہے، اور ہوا ان ندیوں کی سطح کو صاف کرتی رہتی ہے۔ پھر دیکھیں کہ بادل چوتھے پد میں کیا کہتے ہیں کہ بادل گویا ہوا کے گھوڑے پر سوار ہیں، اور بجلیاں گویا بادل کے ہاتھوں میں تازیانے ہیں تاکہ وہ ہوا کو زیادہ تیز چلا سکیں۔ قدرت نے تجھے عناصر اربعہ کے لیے بمنزل بازی گاہ یعنی کھیل کا میدان بنایا ہے۔ تیرے دامن میں بادل اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا میں ہوتے ہیں جیسے فیل بے زنجیر، یعنی ایسا ہاتھی جس کے پیر میں زنجیر نہ ہو۔ پانچواں بند، یہ تیرے دامن میں سدہ اقسام کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور جو ہوا کے جھونکوں سے ہلتے رہتے ہیں۔ ہر پھول اپنی اپنی پتی کی زبان سے یہ کہتا ہے کہ ہم تک کسی گلچھی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، اور قدرت نے ہمارا گھر ایسے بلند مقام پر بنایا ہے کہ وہاں کسی کا گزر بھی ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیں چھٹے بند میں شاعر کیا کہتا ہے کہ اب ان اشعار میں شاعر منظر کشی کا کمال دکھاتا ہے، اور کہتا ہے کہ پہاڑ کی بلندی سے جو ندی گاتی ہوئی آ رہی ہے اس کا پانی اس قدر شفاف اور خوشگوار ہے کہ جنت کی نہروں کے پانی سے مشابہ ہے، اور اس میں ارد گرد کی چیزوں کا عکس بھی نظر آتا ہے، کبھی بڑے پتھروں سے بچ کر نکل جاتی ہے اور کبھی ان سے ٹکرا جاتی ہے، کیونکہ پہاڑی ندیوں کے بہنے سے بہت خوش آئند آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے شاعر نے ندی کو ایک گویا ماہر موسیقی فرض کر کے اس سے خطاب کیا ہے کہ اے ندی تیری طرح میرا دل بھی نغموں سے لبریز ہے، میں تیرا ہمدم اور ہمراز ہوں، اس لیے تو میرے دل کے ساز کو بھی چھیڑتی جا جس میں نہایت دلکش موسیقی پوشیدہ ہے۔ یہ بہت خوبصورت مصرع ہے۔ شاعر نے پہلے تو اس کے اپنے دل کو ساز سے تشبیہ دی ہے، پھر اس ساز کو عراق دلنشی قرار دیا ہے۔ دل سمجھتا ہے تیری آواز کو، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ جو اوپر بیان کیے گئے، دوسرا معنی یہ ہے کہ اقبال کے یہاں ندی زندگی کی علامت ہے، یعنی وہ زندگی کو ندی یا جوئے آب سے تشبیہ دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اب دیکھیں کہ ساتویں بند میں شاعر کیا کہتا ہے کہ جب شام ہو جاتی ہے تو آبشاروں کی سطح بہت دلکش معلوم ہوتی ہے۔ پہاڑوں میں شام کی خاموشی گفتگو سے بھی زیادہ دل پذیر ہوتی ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا درخت کھڑے کچھ سوچ رہے ہیں، اور رنگ شفق ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کسی نے پہاڑ کے رخسار پر پاؤڈر لگا دیا ہو، غازہ لگا دیا ہو۔ اب دیکھیں کہ آخری بند میں شاعر کیا کہتا ہے کہ اس کے بعد جب شاعر ہمالیہ کی قدامت پر غور کرتا ہے تو قدرتی طور پر اس کا ذہن قدیم زمانے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور وہ اس زمانے کا تصور کرتا ہے جب انسان فیشن اور بناوٹ سے بالکل ہی ناواقف تھا۔ اب ہم مختصر طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمالیہ ایک عظیم، ایک کامیاب نظم ہے علامہ اقبال کی، جو رہتی دنیا تک جس کے قصیدے پڑھے جائیں گے اور لوگ اسے یاد رکھیں گے۔ میرا خیال ہے کہ بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی نظم ہمالیہ کے حوالے سے۔ اب پھر کبھی آئندہ اس سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ ویسے یہ جو نظم ہے علامہ اقبال کی، ظاہر سی بات ہے کہ اقبال نے نظم گوئی میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا، اور ان کی تمام نظمیں شاہکار نظمیں ہیں۔ تصویر درد بھی اور نیا شعلہ بھی، ہمالیہ بھی، بچے کی دعا بھی، بچے کی مناجات بھی، اور دوسرا سے بہت ساری نظمیں
اقبال کی جو شور آفاق نظمیں ہیں، اور اقبال جیسا نظم نگار اور اقبال جیسا پختہ نظم نگار